وہ بھی مجھے برا بھلا بولتے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پست کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا، دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا، بہت دیکھا ہے ہم نے یہ۔ شوہر کو پتہ ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج، تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتہ ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈرامے، فلمیں، میڈیا نے برباد کی ہے زیادہ تر۔ فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا، شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں، اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ والدین شوہر سے بات کرنے سے منع کریں تو بیوی کیا کرے؟ اگر ماں باپ بیٹی کو شوہر سے بات کرنے کے لیے روکیں جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو، گھر والوں کو مسئلہ ہو، تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ گجراں والا، بیوی کو شوہر سے بات کرنی چاہیے، اس سلسلے میں بھی شوہر سے ہی بات کر لے۔ تو میاں بیوی تو اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بات کرنے سے روکنا، یہ تو ایک بالکل ایک شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عورت کا شادی کے بعد جو ہے نا، اطاعت اور فرما برداری میں شوہر کا حق والدین سے زیادہ ہے، تو خوب سمجھ لیں اس کو۔ شوہر اگر ایک بات کا حکم دیتا ہے، والدین اس کے اگینسٹ بات کا حکم دیتے ہیں، تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے ایسی صورت میں۔ تو یہ جو منع کیا ہوا ہے عورت کو شوہر سے بات کرنے سے، تو اس بارے میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ صلح کرانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، کیا دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اگر غلطی سے کھا لی ہو تو کیا کفارہ ہوگا؟ نہیں، جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے، گول مول بات کی جا سکتی ہے، بس جھوٹی قسم کھا لی تو بس توبہ استغفار کریں اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شوہر کی غلط باتوں کو سہنا، میرے شوہر نے مجھ سے لڑائی کی اور لڑائی کے بعد انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے میرا ان سے رجوع کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنے اصل باپ کی اولاد ہو تو دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا، اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، لڑائی کے دوران نا یہ غیرت کے تانے سبھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ کبھی شوہر کہہ دیتا ہے تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا، اب عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر میں نے بات کی تو اس کا مطلب میں اپنے ابا کی ہوئی نہیں، تو ان کو سیریس نہ لیں۔ اس طرح بیوی بعض دفعہ کہہ دیتی ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دے دو، شوہر نے آ کے ایک دم طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مائیں اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گی۔
اب بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی, بڑا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بہت غلط خاتون ہے, میرا منہ توڑ رہی تھی بچپن میں, یہ تو شکر ہے ابا نے مجھے بچا لیا. تو بھائی وہ منہ توڑنے کا بول رہی ہے لیکن توڑے گی نہیں وہ منہ. میں تیرا گلا دبا کے مار دوں گی تجھے, اللہ کرے تو مر جائے, میں دل چاہتا تجھے جو ہے نا زہر پلا کے مار دوں میں. بعض دفعہ تو کہہ رہی ہوتی ہیں ان کمبختوں کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہوتا ہے میں زہر پی کے مر جاؤں. تو یہ سب غصے کی باتیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیں. اور لڑائی بڑائی, وہ ہم بچپن میں کہتے ہیں لڑائی بڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. تو یہ غلط باتیں اگر شوہر نے کی ہیں تو برداشت کر لیں, اس کو بولیں بھائی جب نارمل ہو جائے تو ختم کر دیں ان باتوں کو. آپ نے بھی کی ہوں گی میرا خیال ہے غصے میں ایسی باتیں, نہیں کی تو آئندہ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ ڈالیں جب چاہیں اتار لیں, تو پھر اتارے بغیر غسل نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جو کور لگائے جاتے ہیں میرا خیال ہے وہ آسانی سے اترتے نہیں ہیں, اس لیے ان پہ غسل ہو جائے گا. طاہر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, میں نے ایک شخص کو ادھار دیا ہے لیکن وہ حرام طریقے سے کما کر مجھے میری رقم لوٹا رہا ہے, تو کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جناب اگر 100% یقین ہے کہ وہ حرام کماتا ہے اور غالب آمدن اس کی حرام ہی ہے, تو پھر آپ کے لیے اس رقم سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے. واپس آپ کہیں بھائی تم یہ حرام رقم ہے, میرے لیے استعمال جائز نہیں, مجھے حلال سے واپس کرو. دینا ہی نہیں چاہیے نا ادھار اس زمانے میں دینا بہت ٹینشن کا کام ہے. بہت ہی کوئی ضرورت مند ہو اور 100% یقین ہو کہ حلال سے ادھار دے گا تو دیا کریں, یا رسک نہ لیا کریں اس زمانے میں. مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں, ہم 9 مسلم بہت پرابلم میں ہیں, ہمارے لیے دعا کیجئے گا. ہم اپنی فیملی سے دور ہو کے بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں, 8 سال ہوئے ہیں فیملی سے دور ہوں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ ان کو ہدایت دے. ان کے لیے ہمارا دل روتا ہے لیکن کیا کریں, دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. دل سے دعائیں جی آپ کے لیے. آپ نے اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا ہے, غیر مسلم خاندان سے میں آپ نے اسلام قبول کیا. قرآن نے جگہ جگہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں نا اللہ کے لیے, ان کی بہت زیادہ فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے. فالذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم, بس وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو ہجرت میں انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے, تو جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا خاندان اس کو چھوڑ دیتا ہے عام طور پر. تو یہ خاندان کو چھوڑنا بھی ایک قسم کی ہجرت ہے, اور بہت پاورفل ہجرت ہے یہ, کیونکہ اس میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو. پورا خاندان کٹ جاتا ہے, دوست احباب کٹ جاتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں. خوب سمجھ لیں, اللہ کا نام ہے شکور, قدردان. قدردان کا مطلب ہے آپ اللہ کے لیے تھوڑا کرتے ہیں نا, اللہ اس کا بہت بڑھا کے آپ کو بدلہ دے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. تو ایمان پر قائم رہیں, دین پر قائم رہیں, دین سے پیچھے نہ ہٹیں. اور میں دعا کرتا ہوں آپ کی فیملی کے لیے بھی, اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کرے. میزان بینک کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں, کافی عرصے سے میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سنا تھا کہ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے. میزان بینک والے ہمارا سرمایہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس کا پروفٹ دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ میرے شوہر نہیں کرنے دیتے اور یہ میرے ذاتی پیسے ہیں, کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سرمایہ کاری کر سکتی ہوں؟ جی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آپ کے شوہر اگر مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرام ہے تو پھر آپ ان کے فتوے پر عمل کریں, لیکن اگر وہ مفتی نہیں ہیں تو آپ کے شوہر کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا. مسئلہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہے, جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی وہ اس میں جب گھستا ہے نا تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک پہ جو اشکالات ہوتے ہیں, جب علماء سے ہماری اسلام دعا ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان کو اشکال سمجھانا بھی آسان, اس کا جواب دینا بھی آسان. لیکن جب ایک عامی آدمی چپک جائے نا تو اس سے بحث بہت مشکل ہوتی ہے. میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے, سفر میں جا رہے ہیں, کوئی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میزان بینک کو آپ نے کیسے جائز کہہ دیا, پھر ان کو سمجھاؤ. تو انسان میں نا جس چیز میں جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اس میں اس سے بحث کرنا بھی بڑا مشکل ہو. جیسے میڈیکل سائنس کے بارے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے بڑے جاننے والے, وہ کسی ایک عامی شخص نے ڈاکٹروں پر اعتراض کیا کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی, میں نے کہا ان کو سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا, ورنہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس فالتو دماغ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے میں سمجھاتا رہوں. انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے, کیونکہ اس کو میڈیکل سائنس کا الف بے نہیں پتہ. تو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے کچھ بیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بہت مناسب لگی کہ ظاہر ہے ایک آدمی نے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کو کیوں سمجھا کے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا. وہ کہے گا بھائی تو ہم نے پڑھا ہے
تمہیں نہیں ہم دلائل سے قائل کر سکتے، اس لیے کہ دلائل سمجھنے کے لیے بھی ایک مینٹل لیول اور ایک اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ضروری ہے اس فیلڈ سے متعلق، خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک عامی آدمی علماء سے الجھ جاتا ہے، جن عامیوں کو نہ سود کا پتہ نہ حرام کاروبار کا پتہ، ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ تو ایسے موقع پہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں بھائی آپ عالم کی اتباع کریں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میزان بینک یا اسلامک بینکوں کے بارے میں لوگ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اکنامکس پڑھ لیتے ہیں، معیشت پڑھ لیتے ہیں، وہ زیادہ سر کھاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو الف بے نہیں پتہ اسلام کے، نا سود کی الف بے نہیں پتہ ہوتی ان کو، بس وہ باتیں گھماتے رہتے ہیں اور دماغ خراب۔ تو ہم ایسے موقع پہ یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح میں ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اپنی صلاحیتیں نہ ضائع کرو۔ تو اس لیے میں عامی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ مفتیوں سے مسائل پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ ہاں، ایکسپرٹ مفتی اور دیندار ہوں، جیسے ادارے ہوں جو باقاعدہ جو بڑے بڑے ادارے دینی بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ فتویٰ لیں۔ ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو احتیاط پر عمل کیا جائے، اور گنجائش بھی، کوئی گنجائش والے قول پر عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کہ مفتیوں میں بھی جو ہے نا، ہر مفتی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا فتوے کا تجربہ کتنا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، کتنے عرصے سے ریسرچ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس وہ مدرسے میں تھوڑا سا پڑھا انہوں نے اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا مفتی کا، حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کتنا عرصہ کس ماہر مفتی کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس معاملے میں ان سے فتویٰ لیا جا رہا ہے اس میں ان کا کتنی نالج ہے ان کے پاس۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو آج کل تو پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں مفتی اعظم بنا ہوا ہے، اور ترجمے تک تو لوگوں کو آتے نہیں ہیں قرآن مجید کے، اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتی ہیں میزان بینک میں، احتیاطاً نہ کھولیں تو اچھی بات ہے، لیکن جائز ہے آپ کے لیے۔ یعنی علماء کے اختلاف کی وجہ سے کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے میزان بینک اور بینک اسلامی کے سسٹم کو، تو ہماری رائے میں یہ جائز ہے۔ باقی آپ کی اپنی رقم ہے تو ویسے بھی شرعاً آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہے۔ اچھا، ان کا سوال تھوڑا سا آگے بھی ہے۔ ہمارے 5 بچے ہیں اور سب پڑھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمارا کاروبار سانجھا ہے، سارا کنٹرول میرے جیٹھ کا ہے، ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ مشترک کاروبار میں تو کوئی تنگ نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے الگ سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بہتر تو یہ کہ پراپرٹی وغیرہ لے لیں، اور اس کی قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں، لیکن پراپرٹی میں بھی اسٹیٹ ایجنٹ الو بنائیں گے آپ کو۔ جب پیسہ لینا ہوتا ہے نا تو اسٹیٹ ایجنٹ بہت بڑے بڑے باغ دکھاتے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں، اس کو بولیں کہ پھر تو خود ہی لے لو، ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو، اتنا اچھا پلاٹ ہے۔ لیکن خود اگر غور و فکر کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی اچھی ہے تو پراپرٹی میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو پاک کرنے کا ہے، 3 دفعہ کم از کم اس کو دھو دیں آپ، اور آج کل تو نلکے سے دھویا جاتا ہے، تو پھر 3 دفعہ بھی نہیں، بس نلکے کے نیچے رکھیں، اچھی طرح اس کو رگڑ دیں، اور جب اس میں اسمیل ختم ہو جائے اور گندگی کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کتا برتن میں چاٹے نا تو اس کو 7 دفعہ بھی ہے اور 3 دفعہ بھی ہے، کم سے کم 3 دفعہ دھونا لازم ہے، 7 دفعہ بہتر ہے۔ تو وہ اس دور میں تھا جب ٹھہرا ہوا پانی ہوا کرتا تھا، اب تو بہتا ہوا پانی ہے نا، تو بہتے ہوئے پانی میں یعنی نلکا کا پانی بہتا ہوا ہوتا ہے، اب تو اس کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ دیں اس کو تو پاک ہو جائے گا۔ بچی کو ڈرانے کے لیے کہا کہ قسم سے تمہیں کھانا کھلائے بغیر اسکول نہیں بھیجوں گی، تو کیا اس طرح قسم ہو جاتی ہے تو توڑنے پر کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جی اس طرح قسم ہو جائے گی، اگر قسم توڑ دی آپ نے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لیں۔ اچھا، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دیں، تو پیسوں میں کم از کم 2.25 کلو گندم ضروری ہے، یعنی ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت جائے، اور اس طرح 10 غریبوں کو دے دیں آپ، تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بینک میں فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم جو کہ اگلے کچھ سالوں تک نکالی نہیں جا سکتی، کمیٹی بقرعید کے کچھ عرصے بعد کھلے گی، قربانی کے لیے ادھار رقم دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کیا پھر بھی قربانی واجب ہوگی؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ جی واجب ہوگی، اس لیے کہ آپ نے ڈپازٹ کی ہوئی ہے بینک میں رقم، اور کمیٹی بھی آپ نے بہت ساری قسطیں جمع کرا دی ہیں، تو وہ ساری ٹوٹل رقم ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو ساری رقم کے آپ مالک ہیں،
تو اس لیے آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور قربانی بھی لازم ہوگی. اگر قربانی کے دنوں میں یہ ہو تو پھر آپ ادھار لے لیں، یا ادھار کوئی دے نہیں رہا تو پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں نا آپ پورے سال. آپ کو پتہ تو تھا کہ میں نے قربانی بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو پہلے سے سال بھر سے اس کی رقم جمع کر کے رکھنی چاہیے. یہ کمیٹی والوں کو بولیں بھائی میں کمیٹی توڑ رہا ہوں، میری رقم مجھے واپس کرو، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اب تو قربانی گزر گئی. اچھا بھائی، ہمارے آبائی گاؤں میں بہت سی طلاق غصے کی وجہ سے ہوئی کہ اچانک غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو عورت کی زندگی چند سیکنڈ کے اندر برباد ہو گئی اور وہ مرد بھی بعد میں پچھتاتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سے 2 سوالات پوچھ رہا ہوں. نمبر 1، ہمارے مذہب میں نکاح مشکل، طلاق آسان ہے، کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کو مشکل ترین بنا دیا جاتا، لیکن طلاق آسان بنا دی گئی ہے. طلاق 3-4 سیکنڈ کے اندر اندر ہو جاتی ہے، چاہے آپ غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بیوی سے نکاح نامے میں یہ شرط لکھ دوں کہ صرف طلاق احسن یا عدالتی کے ذریعے لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی، باقی کوئی طلاق تسلیم نہیں کی جائے گی، تو کیا ایسا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ نمبر 3، اگر ہمارے نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہو اور میں نے ایک بار ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی، تو کیا یہ طلاق تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ اگر ایسی طلاق تسلیم نہیں کیا جاتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. نکاح نامے میں ایسی شرط لکھنے کا واحد مقصد اپنی بیوی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے. انسان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کب کیا کہہ دیا. کم از کم عدالتی طلاق کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. جناب آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں نا ان کا مدار قرآن و سنت پر ہے، آپ کی اور میری عقل پہ نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کو آسان کیوں بنا دیا، نکاح کو مشکل کیوں بنا دیا. بالفرض اگر ایسا ہے بھی کہ نکاح کو مشکل اور طلاق کو آسان بنا دیا، تو جو بنا دیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو سارے لوگ انسان مل بیٹھ کے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے بناتے ہیں، جبکہ خدائی قانون وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا، اس میں انسانوں سے مشورے نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے. تو اب اگر آپ کو عقل ہی سے سارے فیصلے کروانے ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشن بہترین ہے اس کے لیے. وہاں بڑے بڑے ماہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں. تو اس میں پھر اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو ماننا ہے تو اسلام ابدیت سکھاتا ہے. ابدیت کا مطلب کہ جو خدا کا قانون ہے، یعنی رسول بھی قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. ہم تو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، اصل میں رسول کا حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو ہمیں حکم ہے اللہ کو فالو کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اسی کے پابند ہیں. تو اس کی مثال ہے، زہار کا واقعہ ہوا تھا. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے، تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہوں، تو میرے لیے کوئی گنجائش نکالیں. نبی نے فرمایا نہیں بھائی، میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں. بہت رو رہی تھی وہ. پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کیں کہ زہار کے الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے. تو اللہ نے ہی قانون میں بتایا کہ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے، لیکن طلاق کو طلاق ہی رکھا گیا ہے. تو باقی یہ کہ اشکالات جو آپ کے ہو رہے ہیں، میں وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اشکال کا جواب آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو ابدیت کسے ہی کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہہ دیا ہم نے وہ ماننا ہے. اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر اسلام کا طلاق کا نظام غلط ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منٹوں میں عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر لاکھوں عورتوں کی زندگی روز تباہ ہو رہی ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود ان میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے. مسلمانوں میں 3 لفظ زبان سے نکالو، رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے، دوبارہ ہو بھی نہیں سکتی شادی ان کی، لیکن اس کے باوجود طلاق کا ریشو بہت کم ہے. تو پریکٹیکلی کامیاب نظام کون سا ہے دیکھا جائے نا. یہ ایک حکیم ایسا جو پڑھا لکھا ہے، وہ علاج کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. دوسرا حکیم غلط دوائیں دے رہا ہے لیکن بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس سے صحت اچھی ہو رہی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب بھائی جو غلط ہے نظام اس کے پاس صحیح ہے، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں، وہ غلط ہے. تو غیر مسلموں کے ہاں طلاق بہت مشکل چیز ہے. کورٹ میں جاتے ہیں، آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں، لیکن آپ دیکھو شادیاں ہوتی نہیں ہیں ان کے ہاں، کیونکہ مرد کو پتہ ہوتا ہے عورت کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا. اگر یہ میرے لیے گلے کا زیور، یعنی گلے کا جو ہے نا توق بن گئی، تو شادیاں ہی نہیں کرتے. اور جب کرتے ہیں تو پھر وہ طلاق کے لیے پھر کورٹ جاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ویسے ہی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے. تو پریکٹیکلی دیکھا جائے نا، اسلام کا نظام دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا وحشیانہ نظام ہے، ادھر تھڑ سے طلاق دی، عورت کی زندگی تباہ، لیکن کم عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے. اور غیر مسلموں کے ہاں طلاق آسان ہے لیکن زیادہ عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے خدائی نظام میں
کچھ ہے خدائی قانون میں ایسی بہتری کہ جو انسان وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے انسان کی عقل. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈوں میں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، تو دیکھیں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے نا تو چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. چند لوگوں کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے، ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے. اسلام نے طلاق کو بہت آسان رکھ دیا، پابندی تو لگائی ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، ناجائز قرار دیا، لیکن کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی. یہ اس لیے کیا اسلام نے تاکہ لوگ زبان پہ کنٹرول کریں. اب سارے غصے کے پاگل نہیں ہوتے، میجورٹی الحمدللہ زبانوں پہ کنٹرول رکھتی ہے. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھیں، صدیوں سے جو اسلامی نظام چلا آ رہا ہے، کیسے کیسے بے جوڑ رشتے ہوتے تھے اور نباہ کرتے تھے، کتنی کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں نکل جاتی، چاقو نکل جاتے، لیکن طلاق کا لفظ مرد کی زبان پہ نہیں آتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مردوں کو پتا تھا فلاں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کا گھر اجڑ گیا. جب یہ خبر سوسائٹی میں پھیلتی ہے اور شہروں میں پھیلتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں پھیلتی ہے، تو لوگ زبانوں کو تالا دیتے ہیں کہ یار سب کچھ کر لیں گے، یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ٹیٹی ہو یا چاقو ہو، غصے میں آپ نے مار دیا، تو جب قاتل سب کے سامنے جیل میں جاتا ہے اور اس کو لٹکایا جاتا ہے تو ہر شخص خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ، یہ چاقو یا بندوق مذاق کی چیز نہیں ہے. بالکل اللہ میاں نے ایسے ہی کیا ہے، گھروں کو بچانے کے لیے نظام بنایا تاکہ لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں. یہ نکلی اور ختم ہو گیا تمہارا سیٹ اپ. زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں طلاق بہت مشکل چیز تھی. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اکٹھی 3 طلاقیں کیا 1000 بھی دے دیتا تو عدت کے اندر اندر مرد کو رجوع کا حق تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مرد پھر کھیلتے تھے عورت سے، طلاق دے دیتے، کئی طلاقیں دیتے، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو، پھر دوبارہ دیتے، پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو. تو اس سے وہ عورتیں جو مردوں سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، ایسے مردوں سے کہ جن کی زبان سے غصے میں طلاق نکلتی ہے، بہت سی ایسی عورتیں بھی تو ہوتی ہیں جو جان چھڑانا چاہتی ہیں. آپ کو تو وہ عورتیں نظر آ رہی ہوں گی نا جو رو رہی ہیں ہائے ہمارا گھر اجڑ گیا. ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جو خوش ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہے آرام سے جان چھڑ گئی اس آدمی سے ہماری، کہ جو غصے میں بات بات میں پاگل ہو جاتا ہے. تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ ایسے پاگلوں کے کنٹرول میں عورت کو دیا جائے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں، کل غصے میں ٹیٹی نکال کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل چاقو نکال کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل بیوی کا گلا دبا کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو پاگلوں کا کام ہی نہیں ہے کہ ان کے حوالے عورت کو کیا جائے. تو اسلام نے بولا ہے کہ جو پاگل آدمی ہے وہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں جانا چاہیے، اس کے حوالے کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جو غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا اور پھر بعد میں حرام خوری کے فتوے لے آتے ہیں جا کے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، وہ بعد میں چاقو بھی مار رہے ہوتے ہیں، بعد میں گلے بھی دبا رہے ہوتے ہیں اور ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جو کنٹرول آدمی ہے نا، جس کو اپنی جان پہ کنٹرول ہے، اس کو بیوی رکھنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں حق ہے. تو عورت تو رو رہی ہوتی ہے، اس کو گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں عورت کا فائدہ ہوتا ہے. وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ بہت میرا نقصان ہو گیا، لیکن بعض دفعہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جذباتی آدمی سے جان چھوڑ گئی آپ کی. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو واقعی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اسلام میجورٹی کو دیکھا ہے. ایک کا نقصان ہو رہا ہے لیکن 20 کے گھر بچ رہے ہیں، مرد کنٹرول کر رہے ہیں زبان پہ، ورنہ طلاق کو لوگ کھیل تماشا بنائیں. قرآن میں طلاق کے جہاں بھی حکام اللہ نے بیان کیے ہیں وہاں بار بار یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو وجہ اس کی یہی ہے. اور تیسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے طلاق کا نظام تو اسلام سے لے لیا، 4 شادیوں والا نظام اسلام سے نہیں لیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں مگر عورت کا نقصان نہیں ہوتا تھا. ادھر طلاق ہوئی، عدت کے بعد 20 مرد ایک سے ایک بہتر سے بہتر مرد عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ایک مرد نے 2-3 بیویاں رکھی ہیں تو سوسائٹی میں عورت نہیں تھی نکاح کے لیے. ظاہر ہے جو چیز جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ مارکیٹ میں کوئی بھی آپ دیکھ لیں نا، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے مردوں کے دل میں کہ 2-3 بیویاں رکھو. اب مرد جب 2-3 رکھیں گے تو ظاہر ہے عورت ہی نکاح کے لیے ملے گی نہیں. عورت پھر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے گا نہیں، چھوڑے گا تو اس عورت کے لیے 20 اس سے اچھے رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے سوسائٹی میں، اس میں عورت کو نقصان نہیں ہوگا. آج ہو یہ رہا ہے کہ جب دھڑ 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 3 طلاقیں مرد نکالتا ہے، عورت کو اپنا فیوچر تاریک نظر آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اب میں طلاق یافتہ ہوں، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا نظام اسلام سے لے لیا اور 4 شادیوں والا نظام ہم نے ہندو سے لیا. تو آدھا ہم غیر اسلام کو لے رہے ہیں، یعنی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے نا حکام آپس میں، کہ طلاق والا نظام تو آپ اسلام کا لے رہے ہو اور 4 شادیوں والا نظام آپ اسلام کا نہیں لے رہے بلکہ وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ایک بیوی والا کلچر لے رہے ہو. تو اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ پھر پورے فالو کریں گے تو ان کی برکتیں حاصل ہوں گی، پورے فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ برباد ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے اسلام نے 4 کی اجازت دی
اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عدل بھی کرنا ہے. تو آپ نے عدل والا سیٹ اپ اسلام کا نہیں لیا, 4 والا لے لیا, تو برباد ہو جائے گی سوسائٹی اس طرح سے. تو بالکل اسی طرح یہ بات ہے کہ جب آپ اسلام کو آدھا فالو کر رہے ہیں, آدھا کر نہیں رہے, تو وہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے حکام کو چینج کر دیا جائے, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے اسلام کو فالو کیا جائے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم بالکل ٹھیک ہے. 3 طلاق جب کر دی تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. غصے میں تم پاگل ہوئے تھے تو پاگل لوگوں کے لیے وہ پاگل خانہ ہے, وہ ان کے لیے حکام چینج نہیں ہوتے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں نا, غصے میں کوئی بھی کام آپ سے ہو جاتا ہے نا, وہ قابل معافی ہے ہی نہیں اسلام. غصے میں آپ نے گاڑی چڑھا دی کسی بندے کے اوپر, قابل معافی نہیں ہے, آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. آپ چیختے رہیں, چلاتے رہیں. غصے میں آپ نے معاذ اللہ کو برا بلا کہہ دیا, آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, آپ مرتد کے حکام آپ پہ جاری ہوں گے, آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ باتیں لوگ اسلام کے بارے میں تو کرتے ہیں, جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور غصے میں آپ اس کو ایک لفظ گالی کا دے کے دکھائیں, وہ سر قلم کر دے گا آپ کا. آپ 100 دفعہ چیختے رہیں کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا, وہ نہیں مانے گا. ایسے موقع پہ کسی کو غصہ نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ وہاں عقل ٹھکانے ہوتی ہے کہ بھائی یہ میں نے لفظ بولا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو بیوی ملی ہوئی ہوتی ہے ایک غصہ جاری کرنے کے لیے, اس کو کبھی پکڑ کے کوٹ دیتے ہیں, کبھی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اس کی, کبھی سر پھاڑ دیتے ہیں اس کا, کبھی غصے میں طلاقیں نکال دیتے ہیں. تو اللہ میاں نے ایسے جذباتی لوگوں کو کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے کہ وہ گھر بسائیں. عورت تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں رہوں, لیکن اللہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اللہ کہتے ہیں یہاں سے نکلو, کہیں اور شادی کرو جا کے. اب کہیں اور نہیں ہوتی اس کی, تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ مردوں کا قصور ہے کہ وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں, زیادہ شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرتے. باقی یہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ نکاح نامے میں ایسی شرط لگا دی کہ میں جو طلاق حسن یا عدالت لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی, اس شرط کو شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں, اور اجماع امت ہے کہ طلاق کا لفظ جب بھی مرد زبان سے نکالے گا تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ حق مرد سے ختم کیا نہیں جا سکتا. دیا تو جا سکتا ہے دوسرے کو بھی, یعنی مرد طلاق کا بیوی کو بھی اختیار دے دے یا کسی اور کو دے دے, یہ تو ہو سکتا ہے. اپنے آپ سے طلاق کا رائٹ ختم نہیں کر سکتا مرد, چاہے کتنی مرضی شرطیں لگا لے. تو اس کا حل یہی ہے کہ زبان پہ کنٹرول رکھیں, بس نہ دیں. اچھا بھائی, میرے والد فالج زدہ ہیں, کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ اچھا, یہ جو طلاق کا میں نے مسئلہ بیان کیا نا, اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ طلاق اسلام میں اتنی بری نہیں ہے جتنی ہماری سوسائٹی میں سمجھی جانے لگی ہے. وجہ اس کی ہے کہ طلاق اسلامی معاشرے میں طلاق کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ میں نے وہی بتائی, تعدد زوجات. آج دیں گے تو بیوی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے, جبکہ صحابہ کرام میں جب دی جاتی تھی تو اور گھر تباہ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسے واقعات ہیں. ہمارے جو بڑے بوڑھے جو سعودی عرب میں رہ کر آئے ہیں, اب تو سعودیہ کے حالات بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے یہاں کے حالات ہیں, لیکن پہلے یاد ہے ہمیں, ہماری جو دادیاں نانیاں جو بتایا کرتی تھیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے تھے تو وہاں کسی خاتون کو طلاق ہوتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو. یعنی کہتی ہیں ایک دفعہ میں گئی کسی خاتون, کسی عربی کی تیسری یا دوسری بیوی تھی, میں ان کے گھر گئی تو مجھے بتایا کہ جی ان کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ عدت میں ہیں. تو کہہ رہی گپ شپ بھی لگ رہی ہے, خوش بھی ہیں, کہہ رہی کوئی بات نہیں بھائی, ہمارے شوہر نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ہم علیحدگی ہو گئی ہے تو میں کہیں اور شادی کروں گی, رشتے تو میرے لیے بہت مل جائیں گے ہمیں. تو وہ بتاتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یار ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم جو جس معاشرے میں رہے ہیں نا وہ ہندوؤں والا معاشرہ ہے, ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور پھر ہم یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ پورا اسلام ہم نے لیا ہی نہیں ہے, تو اس میں طلاق کے حکام چینج نہیں ہوں گے. ہاں, جو ہم نے اسلام کے حکام نہیں لیے ان کو لیا جائے گا تاکہ پوری حکمتیں حاصل ہوں جو اسلامی حکام ہیں ان کی. میرے والدین فالج زدہ ہیں, کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. کوئی صحیح سلامت شخص معذوروں کو کوٹے پر رشوت یا سفارش کے ذریعے سرکاری ملازمت حاصل کر لے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام ہے, ناجائز عمل ہے. البتہ جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی, کیونکہ وہ تو کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے. اگر کام ایمانداری سے کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی حلال ہے, لیکن یہ عمل اس کا ناجائز ہے کہ معذوروں کے کوٹے پر نالائق نے رشوت بھی دی. رشوت دینا بھی حرام تھا اس کے لیے, اور اس جگہ پہ جاب کرنا بھی ناجائز تھا کیونکہ اس نے معذوروں کا حق مارا ہے. باقی تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا حکم ایک الگ ہے. تنخواہ کا تعلق اس سے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. محمد سلمان یو پی انڈیا سے, کیا زکوٰۃ کی رقم عوامی جگہوں پر ہینڈ پمپس لگوانے میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ہینڈ پمپ وغیرہ ویسے ہی لگوا دیں, زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے.
روزے کا کفارہ کیسے ادا کریں جب کہ درمیان میں حیض کے ایام بھی آ جاتے ہیں؟ جی اگر 60 روزوں کے یعنی رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے رکھنا ضروری ہے لگاتار، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اب خاتون اگر رکھ رہی ہیں اور تو ان کے حیض آ گیا تو حیض کے ایام معاف ہیں، جتنے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے ہی حیض بند ہو کنٹینیو دوبارہ شروع کر دیں اور 60 پورے کر لیں۔ ثقلین صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جی فوریکس ایکسچینج کا کاروبار شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں فوریکس ایکسچینج میں کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے، کرنسی میں ضروری ہے کہ ڈالر روپے کی جب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو دونوں پر قبضہ ضروری ہے، جبکہ انٹرنیٹ پر جو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں صرف ڈفرینس برابر کر رہے ہوتے ہیں قیمتوں کا، فزیکلی کوئی چیز نہ قبضے میں آ رہی ہے نہ قبضے میں جا رہی ہے۔ تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جس میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوں، پھر یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہوں اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام ہو رہے ہوں، ادھر سے دیے ادھر سے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو انٹرنیٹ پر جو آج کل ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں کرنسی کی یا گولڈ کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ بھی ڈیٹیل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس کے جائز کی کیا صورت ہو سکتی ہے، یہ جو نارملی جو طریقہ چل رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا یا قرآن اٹھانا جائز ہے؟ بعض لوگ بچوں کی قسم بھی کھاتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ جی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، باقی یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا سکتے ہیں، قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھائیں آپ اگر اٹھانی ہے تو۔ میں نے گزشتہ سالوں میں 2 دفعہ قربانی کی ہے، مگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ذبح کرتے وقت گھبراہٹ میں تکبیر پڑھنا بھول گیا، تو کیا وہ جانور واقعی حرام ہو گیا؟ قربانی قبول نہیں ہوئی؟ نہیں جی، اگر غلطی سے بھولے سے آپ تکبیر پڑھنا بھول جائیں اور تو پھر جانور حلال ہوتا ہے۔ کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، تو اگر آپ نے بھولے سے تکبیر نہیں پڑھی ہے تو وہ ہو گئی، قربانی ہو گئی، لیکن کوشش کیا کریں کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کر دینا تاکہ یاد دلا دیا کرے ایسے موقع پہ۔ میرے شوہر فوٹو کاپی کی دکان پر کام کرتے ہیں، تو کیا وہاں سے ہم اپنے کاغذات وغیرہ کی بغیر پیسے دیے فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں؟ اسی طرح وہاں پانی کی بوتلیں جو ملازمین وغیرہ کو دی جاتی ہیں پانی پینے کے لیے، وہ بوتلیں بھی شوہر بعض دفعہ گھر لے آتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بھائی فوٹو کاپی کے جو مالک ہے، جو اس مشین کا مالک ہے جس نے آپ کے شوہر کو کمیشن یا ملازمت پہ کام پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کی پرمیشن سے جائز ہے، اس کو بتا دیا جائے۔ عام طور پر اتنی پرمیشن ہوتی ہے کہ اپنے جو چھوٹے موٹے جو فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، جو اپنے بچہ آ گیا یا اپنا بہت ہی قریبی ریلیٹیو، اس کو فری میں کر دیا جاتا ہے، عام طور پر مالک ناراض نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ پوچھ لیں، آپ کے شوہر صراحتاً اجازت لے لیں۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث میں آتا ہے مشکوک چیز کو چھوڑ دو، تو آپ کے شوہر پوچھ لیں اپنے مالک سے، یار کبھی کبھار میں فری میں بھی کر دیتا ہوں، میرے خاص ریلیٹیو آ جاتے ہیں، ان کو میں منع نہیں کر سکتا، تو وہ امید ہے انشاءاللہ اجازت دے دے گا وہ بندہ۔ حامد فاروق چونیاں سے، یہ چونیاں کدھر ہے بھائی؟ مفتی صاحب میرا ایک دوست تبلیغی جماعت پر تنقید کرتا ہے، کہتا ہے تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دینے کے لیے بڑی بڑی دور چلے جاتے ہیں، بیرون ملک بھی، جبکہ ان کے اپنے محلے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو محلے میں نہیں پڑھ رہے، ان کی وجہ سے تھوڑی پڑھ رہے، وہ خود ہی نہیں پڑھ رہے، یہ تو اپنے محلے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے محلے والوں کو ٹھیک کریں پھر باہر جائیں، تو نہ اس طرح محلے والے کبھی ٹھیک ہوں گے نہ باہر والے ٹھیک ہوں گے، جو ٹھیک ہو رہا ہے بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ تو تبلیغ والے اپنے محلے میں بھی کام کرتے ہیں، بلکہ محلے کے کام کو تو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اکابر کی طرف سے ہدایات ہیں، باہر بھی جائیں، ہر طرف کام کریں، جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں گمراہی ہوگی وہ گمراہی موت مرے گا۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائیں تو وہاں نہیں جانا ہے، نہ یہ ٹھیک ہوں گے نہ وہاں جائیں گے آپ، جو ٹھیک ہو رہا ہے بس اس کی کوشش میں لگے رہیں آپ، جس نے ٹھیک ہونا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 مختلف تاریخوں میں شوہر نے میسج لکھ کر بھیجا، میں نے تم کو چھوڑ دیا، تم سے کوئی مطلب نہیں، اور کچھ دن بعد آڈیو ریکارڈنگ بھیجی کہ خدا کی قسم میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ وضاحت فرمائیں کہ کیا حکم ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی، وہ بات جب تک سامنے نہیں آتی تو طلاق کے مسئلے میں کنایا کے الفاظ میں فتویٰ دینا بڑا مشکل ہے۔ ویسے نارملی شوہر اگر بیوی کو کہتے ہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس زمانے میں طلاق ہی کے الفاظ ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ آپ اکتفا نہ کریں، آپ جہاں آپ کی رہائش ہے، جگہ کی بھی نہیں بتایا کہ کہاں رہائش ہے، تو جہاں بھی آپ کی رہائش ہے تو وہاں قریبی دارالفتہ سے آپ مسئلہ پوچھیں۔ جگہ اگر پتہ ہوتی ہے نا شہر کی تو میں مدرسے کا نام بتا دیتا، فلاں جگہ جا کے فتویٰ لے لیں،
تو کسی ماہر مفتی کے سامنے پورے حالات رکھیں کہ بات چل کیا رہی تھی، الفاظ کیا تھے، اس ڈیٹیل کے بعد فتویٰ لیں. ادھوری بات پہ فتویٰ نہیں لیا جا سکتا، نہ دیا جا سکتا ہے. ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں. اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں. دیکھیں، جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ اس غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج جو دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹھ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے. یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا ہے تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا. مرد جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے. تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے. تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں. اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں، تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی. گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے. پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی. میری شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کی ہے، شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں. میرے دل میں میری بیوی کے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی. کیا اس صورت میں طلاق دے سکتا ہوں؟ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ محبت پیدا ہو جائے لیکن نہیں ہو رہی ہے. پلیز میری رہنمائی فرمائیں. اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے. محمد عمران، سعودی عرب سے. دیکھیں، ایسی صورت میں طلاق دینا جائز تو ہے، بشرطے کہ سنت کے مطابق طلاق دی جائے. حالت طہر میں یعنی پاکی کے ایام میں زوجہ کو ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد دوسری نہ دی جائے. بس 3 مینسز جب بیوی کے گزریں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا. زندگی میں کبھی ندامت ہوئی آپ کو، بیوی نے بھی چاہا اور آپ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں گے. یہ تو میں نے شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں. ابغض الحلال الی اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. تو بلا وجہ آپ اس بات اقدام نہ کریں. تو آپ اپنی زوجہ سے اس بارے میں مشورہ کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کے لیے دوبارہ شادی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے. آپ تو چھوڑ دیں گے لیکن وہ جائے گی کہاں بیچاری. ماں باپ آج کل اتنے پاپڑ بیل کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہیں طلاق کا دھبا لگنے کے بعد. صحابہ کا دور الگ تھا، اس میں 3 4 شادیوں کا رواج تھا. ادھر کسی نے طلاق دی، ادھر 20 رشتے اس سے بہتر کھڑے ہوئے ہوتے تھے لڑکی کے لیے. ہماری سوسائٹی میں ایک بیوی کا رواج ہے، لڑکیوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی ہے، تو ڈیورس دے دی تو بس گئی وہ بیچاری کام سے. تو اس لیے اپنی بیٹی سوچیں کہ آپ کی بیٹی ہوتی یا آپ کی بہن ہوتی اور آپ کا بہنوئی اس کو بلا وجہ ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آپ پہ کیا آرے چلتے آپ کے سینے پہ، دل پہ. تو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو حدیث میں وہی اپنے لیے بھی پسند کرو. تو اگر آپ ان کو رکھ لیں گے اور چلا لیں گے تاکہ ایک لڑکی کی زندگی، اگر وہی راضی ہے علیحدگی پہ پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بیچاری کا زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ یہ کام نہ کریں، کسی کی زندگی اس طرح خراب نہ کریں. خاص طور پہ آپ کے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے، اس کو بھی رکھ لیں، ایک اور شادی کر لیں آپ، تاکہ آپ کے لیے ان کو بھی برداشت کرنا آسان ہو جائے جس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو نہیں رہی ہے. اور دوسرے طریقے پیدا کریں محبت پیدا کرنے کے، اور خاندان والوں کو بھی ملا لیں ساتھ میں کہ بھئی کیا وجہ ہے، بیوی میں کیا خرابی ہے جو آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، اس کے محبت لیس ہوتا ہے، وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت، وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو، پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی. تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی، وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا. باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں. محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے، جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت. اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے، آپ ایک اور شادی کر لیں، اس کو بھی رکھ لیں، ایک اور کر لیں. تو نہ دیں، مشورہ میرا یہی ہے. محمد حفیظ فیصل آباد سے، بہت سے لوگوں نے موویز، فلمز اور کارٹونز وغیرہ USB موبائل میں بھرنے کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں. تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، موویز وغیرہ حرام، یہ تو ناجائز ہیں بالکل. ان کو بھرنے کی کمائی تو بالکل حرام ہے. البتہ کارٹون وغیرہ میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن موویز وغیرہ
ان کو کاپی کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ مجھے فینسی بلیاں پالنے کا شوق ہے۔ ایک آوارہ بلی رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے، آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے، کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو میرے بھائی، بلیاں پالنا جائز ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے، مکروہ مراد ہے، کراہت ہے۔ یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے، لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے یہ۔ تو حلال جانوروں کو پالا کریں، حلال جانوروں کو رکھا کریں، ان سے دل بہلایا کریں۔ ان کے گوشت میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور جو پرندے ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حلال پرندوں کو کھائیں، ان کے انڈوں کو بیچیں، ان سے چوزے نکالیں۔ یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی؟ نہ وہ کاٹ کے کھائے جا سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دل بہلاتا ہوں میں بلی سے، تو بکری سے بھی دل بہلایا جا سکتا ہے، گائے سے بھی بہلایا جا سکتا ہے، مرغیوں سے بھی بہلایا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں جن سے دل بہلایا جا سکتا ہے۔ تو بلی ہی پہ کیوں عاشق ہو گئے آپ؟ باقی یہ کہ دل بہلانے کے لیے بچے پالیں آپ، بلیاں کیوں پال رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلیوں سے زیادہ، انسان کا چھوٹا بچہ بلی کے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو میرے مشورے تھے، آپ کو عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بلیاں ہی پال لیں آپ، جائز تو وہ بھی ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن کوئی شریعت میں یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ بلہ آ کے بلی کے بچے کھا جاتا ہے، تو آپ بلے کو کھا جائیں، یعنی مطلب یہ کہ مار دیں آپ اس کو، تو اس لیے مار سکتے ہیں بلے کو، لیکن اس طرح سے ماریں تکلیف کم سے کم ہو اس کو، یعنی کوئی سر میں کوئی اس کے گولی وولی مار دیں، یا کوئی ہمت ہے تو پکڑ کے ذبح کر دیں، تو اس طرح کا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بعض لوگ بہت ہی بے دردی سے مارتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، جانور کو اذیت دینا بھی ٹھیک نہیں۔ باقی مار سکتے ہیں بلے کو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو کون سا کوئی نیک کام کر رہا ہے نا، اس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے، تو وہ کون سا کوئی اچھے کام کر رہا ہو، پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھا گیا ہوگا وہ۔ محمد حفیظ ہے، یہ ہو گیا میرے بھائی۔ میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں، جلد بیمار ہو جاتی ہوں، میرے شوہر حمل ضائع کروانے کا کہہ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے، حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، بھاگنا دوڑنا۔ اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا، وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ۔ تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو اس سے بھی مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں۔ یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا، جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا، تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں، ایک پر اکتفا نہ کیا کریں، پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے۔ تو گائنی کے جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، 2-3 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی۔ اور ویسے بھی حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر تو گرانا بالکل حرام ہے۔ 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر تو گرا سکتی ہیں۔ نارملی 4 مہینے سے پہلے بھی جب حمل ٹھہر گیا تو پھر گرانا جائز نہیں، کیونکہ انسانی زندگی اب اس سے متعلق ہو چکی ہے، اب ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے میں، تو اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی ایک انسان ہے جس کے، یعنی ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو انسان بننے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب زندگی کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے، تو اس کو بھی اب گرا نہیں سکتے۔ تو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی ہے، اور صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو نقصان ہوگا اس میں۔ اور اگر یہ شروع کے میں ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے مسائل سے گزرتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے، اس کے بعد 6-7 مہینے میں جو ہے وہ نارمل حالت ہو جاتی ہے، بلکہ پریگننسی میں عورت کی صحت عام حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ مشہور کر دیا میڈیا نے کہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ جب عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی نا، تو وہی خون جو بچہ بننے میں استعمال ہوتا ہے وہ حیض کے ذریعے ضائع ہوتا ہے، اور میں نے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے کہ وہ زیادہ اس میں عورت کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ جو حیض کا خون ہر مہینے آ رہا ہے نا، تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس طرح سے ضائع ہوتا ہے خون۔ تو یہ پروپیگنڈا بہت ہے پریگننسی کے بارے میں اور حمل کے بارے میں نا سوسائٹی میں، اور خواتین ہماری اس پروپیگنڈے کا شکار ہے۔
تو صحت مند زندگی عورت چاہتی ہے تو اس کو یہ ولادت کے عمل سے اور بچہ پیدا کرنا، بچے کو فیڈ کرانا، یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے مرد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. تو نہیں کریں گے تو وہ عمر بھی کم ہو جائے گی، موٹاپا بھی آئے گا، اور 20 قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ساری پھر عورت کے لوازمات میں سے، کیونکہ نیچرل ہے یہ. تو عورت یہ جو حمل روکنا اور بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ وقفہ کر دینا، یہ سب فطرت سے لڑنے کے مترادف ہے. فہیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں مگر میرا دل نہیں چاہتا سعودیہ میں کمانے کا، مجھے اپنے ملک انڈیا میں بزنس کرنے کا شوق ہے، لیکن جب بھی میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ تو پتہ نہیں یہاں کر کما پائے گا کہ نہیں پائے گا. میں شادی شدہ ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے میں ملازمت چھوڑ کر انڈیا آ جاؤں تو گھر والوں کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی. ہو جائے نافرمانی گھر والوں کی، آپ پر گھر والوں کی فرما برداری جائز ہی نہیں. ایسے موقع پہ آپ کی مرضی، انڈیا جا کے کمائیں، سعودی عرب میں کمائیں. باقی یہ کہ جو لوگ باہر کما رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے گھر میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو فری پکڑ کا مل رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس اگلے پہ کیا عذاب گزر رہا ہے بیوی بچوں سے دور رہ کے، خاندان سے دور رہ کے. میں سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین تو میں نہیں گیا، یہ قطر، سعودی عرب، ان ملکوں میں لوگ ملے ہم سے اور کہتے ہیں، انڈیا کا ایک بندہ ملا، کہتا ہے مفتی صاحب خدا کے لیے کوئی کلپ ریکارڈ کروا دو، ہم یہاں پورے سال محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں کھپا رہے ہیں اپنی، اور گھر والے بیٹھ کے مزے سے پیڑے کھا رہے ہیں اور ہمیں آنے بھی نہیں دیتے کیونکہ ان کو یہاں کی آمدنوں کے مزے لگ گئے ہیں. تو مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں، کہتے ہیں صاحب گھر والوں سے بولو کہ تھوڑا کم پہ گزارا کر لیں لیکن ہمیں بھی جینے کا حق دیں. ایک بندہ جاتا ہے بیرون ملک، وہ گدھوں کی طرح کما رہا ہوتا ہے اور سارے پیچھے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار اس کو آپ نے کیوں تنہا چھوڑا ہوا ہے. دوسرے ملک میں کوئی اپنی زندگی تھوڑی ہے، انسان کو وہ عزت تھوڑی ملتی ہے جو اپنے ملک میں ملتی ہے. اللہ یہ کہ آپ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں یا آپ کا کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی بڑا عہدہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے. نارمل آدمی کو دوسرے ملک میں 2 ٹکے کی عزت عام طور پہ نہیں ملتی. عام طور پہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یار مصعب نے ہمیں بےعزتی کر دی ہے. تو جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پتہ ہے وہ نہیں ان کی وہاں وہ عزت ہوتی، اور وہ بہت اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور کما کے بھیج رہے ہیں، پیچھے لوگ پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملے ہیں مجھے ملیشیا میں، جی کما رہا ہے لاکھوں روپے کما کے بھیج رہا ہے، پیچھے بھائی سٹے لگا رہے ہیں اس کی آمدن سے، چرس پی رہے ہیں بیٹھ کے. وہ بیزار آئے ہوئے کہہ رہے یار مصعب میں نہیں بھیجوں تو مصیبت ہے اور بھیجوں تو وہ پیچھے سٹے چل رہے ہیں. تو فری پھوکٹ کی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ کی مرضی بھائی، آپ سعودیہ میں جاب کرو، آپ انڈیا اپنے ملک چلے جاؤ، آپ کی مرضی ہے، وہاں جا کے جاب تلاش کرو، جتنا ہو رہا ہے اس پہ بیوی بچوں کو بولو بھائی گزارا کرو، اس سے زیادہ میں نہیں کما سکتا. تو اپنی صحت اپنی، ورنہ دیکھیں ورنہ کمائیں گے کب تک آپ دیکھو نا، ورنہ تو 60-65 سال تک بس گئے کام سے، کمانے کی مشین ہی بنے رہو گے اور وہ کھاتے رہیں گے. تو وہیں جا کے جو روکھی سوکھی میں گزارا ہوتا ہے کریں آپ. بہرحال جائز یہی ہے، جائز یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں رہ کے کمائیں آپ. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کے پیچھے گھر والوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس بندے کا خیال کرو، جو بھی اس ٹائپ کے جتنے بھی بندے مارکیٹ میں ہیں ان کا خیال کرو اور ان سے بولو کہ آ جاؤ بھائی یہاں جو روکھی سوکھی ہوگی ہم مل جل کے کھا لیں گے. اللہ یہ کہ کوئی خدا نخواستہ قحط پڑنے کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے. پہلا سوال پوچھا ہے جی، اگر کوئی نامحرم ہم سے دعا کا کہے تو اس کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی کسی کو دعا کا کہہ سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی دعا مانگنا جائز ہے. تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ نامحرم دعا کا کہہ رہا ہے یا محرم دعا کا کہہ رہا ہے. دعا کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے اور کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی خاتون ہیں تو وہ مرد آپ سے کیوں دعا کا کہہ رہا ہے؟ کیا دوسرے دنیا میں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں یا اور اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں جو سارے رشتہ دار اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اسپیشل آپ ہی سے دعا کا کہہ رہا ہے؟ تو یہ وجہ اس سے پوچھ لیجیے گا بھئی کوئی اور کیوں نہیں ملا آپ کو دعا کے لیے. اور اگر آپ کوئی مرد ہیں تو کوئی خاتون آپ سے اگر نامحرم دعا کا کہہ رہی ہیں تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے بزرگ ہیں دنیا میں، اس خاتون کے والدین بھی ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے، ماموں چاچے بھی ہوں گے، سارے محرم اور بزرگ رشتوں کو چھوڑ کر اسپیشلی آپ کے پاس آ کے دعا کا کہنا تو یہ کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہو سکتا ہے. اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش ضروری ہے. میرے گھر والے جس لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے میں کئی سال سے رابطے میں ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر والے خاندان برادری سے باہر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بالکل راضی نہیں ہو رہے، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں. بتائیے ان کا ایسا کرنا کس حد تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے. خاندان والوں کو چاہیے تھا اگر اپنی مرضی سے شادی کرانی تھی تو بچی کے ہاتھ میں نہ موبائل ہوتا، نہ بچی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلواتے، 100% اپنی نگرانی رکھتے
پھر بچی کو جہاں کہتے وہ آنکھ بند کر کے کر لیتی شادی. اب آپ نے بچیوں کو موبائل بھی دیے ہوئے ہیں, ان کے رابطے بھی ہیں, سلام دعائیں بھی چل رہی ہیں ان کی, یونیورسٹیوں میں بھی, کالجز میں بھی. جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی ان پہ تھوپتے ہیں, اور ان کے ریلیشن ہوتا ہے, کسی کے 3 سال سے گپیں ہو رہی ہیں موبائل پہ, کسی کی 4 سال سے ہو رہی ہیں. اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوتی ہے تو پرانا والا اس کے موبائل سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں سب لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا, بہت ساری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کے یہاں پرانا والا بھی ہوتا ہے, نئے والے میں ذرا سا فالٹ پیدا ہوا, کھلا لیا پرانے والے کے پاس, تو یہ گھر بھی نہیں بستے. تو اس لیے جو اس کے دل میں بسا ہوا ہے وہیں شادی کرا دو بھائی اس کی, اور اپنے خاندانی رسومات کو لفٹ نہ کرایا کریں. یہ اب وہ دور نہیں ہے پہاڑوں پتھروں کا دور کہ جی آپ چونکہ فلانی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے تو فلانے قبیلے میں ہی آپ کی بچی کی شادی ہوگی. وہ پرانا زمانہ تھا, گیا وہ. اب آپ کو اب اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ سے جو ہے یہ نیچر انتقام لے گی اور بغاوتیں پھیلیں گی اس سے. تو میں بچیوں کو تو یہی کہتا ہوں, جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں شادی کریں, لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس بچی کا ریلیشن ہے, اور بچی بعض دفعہ بتا نہیں پاتی ہے کہ جی میرا اتنے عرصے سے فون پہ رابطہ ہے, اس پہ اور ماں باپ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. تو آپ نے اپنی بچیوں کے بارے میں فرض کیوں کیا ہوا ہے کہ وہ اس کا کسی سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ کو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں آپ؟ غلط ہے لڑکیوں کا کسی مرد سے رابطہ کرنا, غلط ہے, لیکن آپ نے جب ان کو ماحول ایسا دیا ہے تو پھر اگر وہ رابطہ ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تو غلطی کی نا, ایسا ماحول ان کو کیوں دے دیا تھا تو نگرانی کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کے سوچنے کی ہیں. جب نہیں سوچا, اب یہ نہیں کہیں گے جی بچی جام کہہ رہے ہیں وہاں شادی ہوگی. اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی. اب اس سے اس ہونے والے شوہر کا بھی نقصان ہے. جہاں لڑکی آپ کی مرضی سے شادی کرے گی تو لڑکی کے دل میں وہ نیا والا وہ جو شوہر ہے وہ آئے گا ہی نہیں, وہ پرانا والا بیٹھا ہوا ہوگا. پھر وہی لطیفہ ہے میرا, وہ سن لیے گا دوبارہ, آج سے تم میری کائنات اور میری مسرت ہو. تو اس پہ لڑکی نے کیا کہا تھا دلہن نے, غفار بھی تم ستار بھی تم. وہ والا لطیفہ آپ دوبارہ سن لیں. جو اس طرح کی بچیوں کے ماں باپ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, وہ سن لیں آپ, تو یہ ہوگا پھر. اس لیے غلط ہے. ماں باپ کو چاہیے جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں اس کی شادی کرائیں. حدیث میں بھی یہی حکم ہے, لن ترى للمتحابین مثل النکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو جہاں وہ چاہ رہی ہے وہیں شادی کریں. اللہ یہ کہ کوئی خدا نخواستہ چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا ہے وہ ایک الگ بات ہے. محبوب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جی میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی, اس کا ایک بچہ تھا, اب جب کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے تو کیا ہم بچہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ بچہ جو ہے خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے. خیر الابوین کا مطلب ہے ماں باپ میں جو مسلمان ہوگا تو بچہ پھر اسی کے پاس جائے گا شریعت کی روح سے. تو چاہے باپ مسلمان ہے تو باپ کو ملے گا, ماں مسلمان ہے تو ماں کو ملے گا. میں لندن میں رہتا ہوں. اچھا تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, میں تھوڑا گول مول کر کے بتا دوں. ان کی زوجہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قریب نہیں آنے دیتی, ان کو غسل سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا کوئی اور غسل کا متبادل ہے. دیکھیں غسل کرنا بہرحال فرض ہے. میاں بیوی کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو اس میں اگر بیوی کی طبیعت غسل کرنے سے خراب ہو رہی ہے, واقعی یقینی بات ہے, ایسی ہوائی بات نہ ہو, تو نارملی کسی کی طبیعت غسل کرنے سے خراب نہیں ہوتی. ہاں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل سے طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ رہتے بھی لندن میں, وہاں تو سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی گرم پانی سے بھی کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, جو کہ میرے خیال میں کسی کی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی گرم پانی سے نہانے سے. لیکن اگر ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہی ہے بھائی, ورنہ تو پانی سے تو کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی. لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی ان کے نہیں نہا سکتی ہے گرم پانی سے, تو پھر تیمم کرنا جائز ہے, ادروائز تیمم جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خاتون اپنے شوہر کو قریب آنے سے نہیں روک سکتی. اس پر میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے اس بارے میں, اور اس میں جو اشکالات لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو حقوق کے خلاف ہے, ویمن رائٹس کے خلاف ہے, اس پر کو میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکا ہوں. وہ میرا کلپ سن لیا جائے. باقی یہ کہ تو وہ جو غسل کی بات ہے, بیماری کی بات ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس بارے میں. کسی جائز کام مثلاً کاروبار, نقشہ یا بل پاس کروانا وغیرہ کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں رشوت لینا تو ہر قیمت پہ ناجائز ہے, لیکن اگر آپ کا جائز حق بھی نہیں مل رہا رشوت دیے بغیر, تو پھر رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا, صرف لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا. رشوت دینے والے کو گناہ اس وقت ہوگا جب آپ کا حق بنتا نہیں ہے اور آپ پھر بھی وصول کر رہے ہو. لیکن بنتا ہے آپ کا حق اور اس پہ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, تو پھر ظاہر ہے جو لے رہا ہے وہ گناہ گار ہے. دینے والا تو کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہا, بلکہ وہ تو
سامنے والا کا جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس میں مظلومیت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ رشوت دینے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, صرف لینے والے کو گناہ ہوگا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کا کام اٹکتا ہے, آپ کا حق ہے لیکن وہ متعلقہ آفیسر آپ کا حق نہیں دے رہا ہوتا آپ کو, تو پھر مجبوراً آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, وہ اس کے بغیر کرتے ہی نہیں کام. تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں, میرے دیور جیٹھ وغیرہ کے کردار ٹھیک نہیں ہیں, میں اگر اپنی بیٹیوں کو ان سے دور رکھوں تو تعلقات توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی, اگر آپ نے بیٹیوں کو ایسے دیوروں سے جیٹوں سے دور نہیں رکھا تو پھر اپنی بچی کے ساتھ ناانصافی کا گناہ ہوگا. آپ اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں کسی گھر میں, بعض دفعہ ہوتا ہے ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں, مائیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے معاملے میں, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے اور وقت پہ شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے مردوں میں جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا, بعض دفعہ وہ موت تک نہیں جاتی اور وہ بہت ہی درندے بن جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی میں میجورٹی ایسی نہیں ہے, میجورٹی میں خیر غالب ہے الحمدللہ. دیور جیٹ تو بچی کے چچا ہوتے ہیں, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے, وہ اپنی بھتیجی کو بیٹی ہی کی نیت سے دیکھتے ہیں. میجورٹی الحمدللہ اچھی ہے, لیکن کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ماں کو یہ خیال ہے کہ دیور اور جیٹھ کی آنکھیں نظریں ٹھیک نہیں ہیں تو فوراً دور کر دے, کیونکہ اس کے بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں. ایسی صورت میں بالکل جوائنٹ فیملی میں نہ رہے اور فوراً وہاں سے دور ہو جائے, تو کوئی خطۂ رحمی کا گناہ نہیں ہوگا, اور بچی کو ان سے پردہ بھی کرائے, ان کے سامنے نہ آنے دے. اگر ان کے سامنے لانا بھی ہے تو اپنی موجودگی میں, اسکاف میں. اور ویسے بھی دیکھیں جب لڑکیاں بھتیجی بھانجیاں تھوڑی جوان ہو جاتی ہیں, بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے, تو پھر حیا کا بھی ایک تقاضا ہے کہ پھر ان کو گلے لگانا یا ان کے جو ہے نا اس طرح سے ان کے سے باڈی کے ساتھ چپک کے بیٹھنا, یہ غیرت کے بھی اور شرم و حیا کے بھی خلاف ہے. ہماری سوسائٹی میں عزت دار گھرانوں میں الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں, سر پہ چادر رکھتی ہیں, تو باپ کیسے پیار کرتا ہے, ان کی پیشانی پہ پیار کرے گا یا سر پہ ہاتھ رکھ لے گا. اور بھتیجیاں بھانجیاں, ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا جائے, بس اس سے زیادہ نہیں. سسر نے بہو کو پیار کرنا ہے تو بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھے, اس سے زیادہ قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. گلے مل رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے عید بقرعید پہ, یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو چپک چپک کے گلے مل رہے ہوتے ہیں. بےہودگی ہے, بے شرمی کی بات ہے, کوئی خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے یہ. اور آج کل کزنوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیے ہیں. دیکھیں انگریز جو ہے نا, وہ صرف 3 پیس سوٹ اور ٹائی کی حد تک اس کی تہذیب رہ گئی ہے. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے لگے گا تہذیب, باقی ان کا برباد ہو گیا سارا سیٹ اپ. غیر مسلموں میں بہت سارے لوگوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو خدا را اپنے مسلمانوں کو بچاؤ. آپ ہمارے پاس تو مذہب ہے, اسلام ہے بھائی. اسلام آپ کو پردے کے احکام سکھاتا ہے, اسلام آپ کو عورت سے ریزرو رہنے کا حکم دیتا ہے. اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی بنائی ہے جس سے آپ بے تکلف ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے آپ بے تکلف نہیں ہو سکتے. تو باڈی کو ایک دوسرے سے دور رکھیں بس. اسلام نے حکم دیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نا, اس کے بستر الگ کر دو. آپ کزنوں کو بھی کزنوں کے ساتھ چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے ایک ہی بستر پہ. تو کزن بھی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. فیمیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میل بھی ایک دوسرے دور رہیں گے. صرف بیٹا باپ کے ساتھ اور بچی ماں کے ساتھ سو سکتی ہے, بہن بھائی نہیں سو سکتے ایک بستر پہ, کزن ایک بستر پہ نہیں سو سکتے. تو یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں, ان کو فالو کریں. انگریزوں کے پاس, غیر مسلموں کے پاس کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے نا, گائیڈنس ہی نہیں ہے, تو وہ تو جو چاہیں کرتے رہیں, ان کو چھوڑ دیں. اللہ ان سے حساب لے لے گا قیامت کے دن. آپ کلمہ پڑھنے والے ہو بھائی, آپ قرآن کو مانتے ہو, آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو, تو آپ کو ان کی بات کو ماننا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کے بستروں کو الگ کر دو. اس زمانے میں تو 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دینا چاہیے. تو یہ تو خیر القرون کی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے کزنوں سے بچوں کی حفاظت کریں, اور خاص طور پہ بیٹیاں جوان ہونے لگیں. چچا تایا بہت مقدس رشتے ہیں, لیکن یہ مقدس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلے مل رہے ہیں ان سے اور گال پہ پیار کر رہے ہیں. یہ بے شرمی بے حیائی کی بات ہے. بس سر پہ ہاتھ, بس اس سے زیادہ نہیں. اور غیرت مند لوگوں کے ہاں, خاندانی لوگوں کے ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے. آج کل تہذیب کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے. تہذیب بس 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا نام ہے. جس کا لباس اچھا ہے وہ مہذب ہے, باقی جو مرضی کرتا پھر رہا ہو وہ. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے ہیں, وہ شادی شدہ ہیں. کہتے ہیں میں اپنی بیگم کے ساتھ کسی محفل میں جاتا ہوں, اور خاندان کی بات کر رہے تھے وہ, خاندان میں جاتا ہوں تو خاندان کی شادی شدہ عورتیں لائن مارنا شروع کر دیتی ہیں. تو ذرا ہینڈسم ہے, خوبصورت آدمی ہے, شادی شدہ عورتوں کا یہ حال ہو رہا ہے یار, کہ دیکھ رہی ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ آیا ہے, اس کی بچیاں بھی ہیں, آپ اس کا گھر خراب کر رہی ہو. وہ تو نیک آدمی تھا, مجھ سے رابطہ کر لیا. میں نے کہا یہ بے غیرت قسم کی عورتیں ہیں, تو ان سے دور رہو, تمہارا گھر تباہ کریں گی. اور یہ جوانی کے تھوڑی دیر کے چسکے ہیں, مزے ہیں, اس کے بعد تم اپنی اولاد کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے, بیوی کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے.
اور پھر فیوچر اچھا نہیں ہوگا. ٹھرکی لوگ جتنے بھی ہیں چاہے مرد و عورت, وہ اپنا خاندان اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں. تو عورت اور مرد کا اعتماد بیسک اسی چیز پر تو ہے کہ عورت کو یہ اطمینان ہو میرا مرد حرام کی طرف نہیں جائے گا, مرد کو اطمینان ہوتا ہے میری بیوی ناجائز کی طرف نہیں جائے گی. ان لبرل لوگوں میں یہ اعتماد ختم ہو گیا ہے, تو ان کا سکون برباد ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے نا نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کو بھلا دیا, ان کو اپنا آپ بھلا دیا اللہ نے, کہ یہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھیں آپ, اور کسی کو غصہ آتا ہے تو آنے دیں. اچھا میرے بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے اوپر ایک اور نکاح کیا جا سکتا ہے؟ مثلا میری ایک دوست جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے, باہر کے ملک سے مجھے ملنے آ رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ خاتون ہے میرا خیال ہے, کوئی نام نہیں لکھا, پتہ نہیں, میں نے 100 دفعہ ان لوگوں سے بولا ہے کہ بھائی نام تو لکھا کرو جس کا سوال ہے. اچھا خیر نام شاید ہو سکتا ہے انہوں نے جان کرنا شو کیا ہو. خیر جی کہتے ہیں کہ میری ایک دوست جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے باہر کے ملک سے مجھ سے ملنے آ رہی ہے, اور ہم ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں اس دوران گناہ سے بچنے کے لیے. میں اگر اس سے نکاح کر لوں, اچھا یہ صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں مسئلہ, گھر والوں سے چھپ کے, تو کیا جائز ہے؟ اور پھر کچھ سال کے بعد ہم گھر والوں کی موجودگی میں نکاح بھی کر لیں گے, تو کیا یہ یعنی دکھانے کے لیے تو کیا ہم نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ ہم پہلے سے بھی نکاح کر لیا ہو؟ پہلی بات تو آپ نے لڑکی کو دوست کیوں بنایا؟ لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, مجھ سے دوستی کر لیتے بھائی, اچھا کسی اور سے دوستی کر لیتے, آپ نے لڑکی سے دوستی کیوں کی؟ اس پہ آپ توبہ استغفار کریں. دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے, آپ سے ملنے آ رہی ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنے فری کیوں ہو گئے کہ ڈائریکٹ آپ سے ملنے آ رہی ہے؟ یہ دوسری غلطی, اس پہ بھی توبہ استغفار کریں. لیکن چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا, تو اب آ رہی ہے, تو آپ ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں, تو بھائی نکاح کیے بغیر نہیں رہ سکتے کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں. آپ اس سے شادی کر لیں اور گواہوں کی موجودگی میں شادی کریں, پھر بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں. تو وہ سچی مچی کی شادی پہلی والی ہوگی, دوسری والی جھوٹی موٹی کی ہوگی, تو کر لیں جھوٹی موٹی کی شادی. لیکن کوشش کریں پہلی والی شادی بھی اناؤنس کر کے کریں. بھائی یہ میری دوست تھی, دوست وہ اسلام میں لڑکیوں کو بنانا جائز نہیں ہے, تو ہم نے سنا ہے کہ بیوی بنانا جائز ہے, تو میں اس کو بیوی بنا رہا ہوں. کمال کی بات ہے, دوست بنانے پہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا, جیسی بیوی بنائیں گے جو حلال رشتہ ہے پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا. تو لیکن اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. آپ بتائیں گے نہیں میری فرینڈ ہے, تو کوئی بھی کسی کو بھی غصہ نہیں آئے گا. ہماری سوسائٹی ایسی بغیرتی کی طرف جا رہی ہے, آپ بولیں گے میری فرینڈ ہے, تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑا براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یار, بڑا زبردست, یہ تو جنتی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے اپنی بیوی بنا لیا کل اس کو, تو آپ دیکھیں ایک دم بجلی گرے گی سب کے اوپر. ایک نمبر کا بےغیرت آدمی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا کہ آپ کے ساتھ. تجھے شرم نہیں آتی یار, تو لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے یار. تو اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی سوسائٹی میں. تو آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, آپ نے بولنا ہے بھائی مجھے خدا نے اجازت دی ہے, احل لکم ما وراء ذالکم, اللہ نے فرمایا چند محرم رشتے اور چند رشتے جن سے نکاح حرام, اس کے علاوہ سب سے نکاح کر سکتا ہوں. ہمت کر کے آپ شادی کر لیں, اور چھپ کے نہ کریں, بتا کے کریں. لیکن اگر ڈر ہے ماریں گے لوگ پیٹیں گے, تو بھی کھل کے کریں یار. پٹ جائیں, ایک دفعہ پٹتا ہے آدمی, اس کے بعد سکون میں آ جاتی ہے زندگی. تو بہت سے میں نے شادی شداؤں کو شادی کے موقع پہ پٹتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن لوگ پیٹ پیٹ کے تنگ آ جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ پٹیں گے, اس کے بعد زندگی میں سکون آ جائے گا. لیکن اگر بہت زیادہ خطرہ ہے بہت زیادہ پٹنے کا, تو پھر ٹھیک ہے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں. زنا تو نہ کریں کم از کم, اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارنا تو بالکل حرام ہے. تو نکاح کر لیں, اس کے بعد پھر دوسری جب پکڑے جائیں تو بتا کے بھی کر لیے گا شادی. اچھا میرے بھائی, اور جلد سے جلد کریں پھر دوسری شادی, یعنی دوسروں کو بتا کے بھی. ولی کی اجازت کے بغیر کزن سے نکاح کرنا, چاہیے نیچے, ولی کی اجازت کے بغیر کزن سے نکاح کرنا. ایک بہن نے انڈیا سے پوچھا ہے, گھر والوں کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. سارے آج مسائل شادی سے متعلق آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے. لگ رہا ہے ہر جگہ یہی مسئلہ چل رہا ہے. گھر والوں کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے, پھر میں نے بغیر ولی کی اجازت سے اپنے کزن سے نکاح کیا. اب گھر والوں کو پتہ چل گیا, وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروانا چاہتے ہیں. ہمیں والدین کی حقوق بتائے جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم علیحدہ نہ ہو تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ دیکھیں نارملی تو لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اب آپ کو کیا مجبوری تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو ماں باپ بھی بعض دفعہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے نکاح کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے. لیکن اب جب ہو گیا ایک کام, تو کزن عام طور پر کفو بھی ہوتا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ کوئی چرسی ہیروئن چی نہیں ہے, سٹا مٹا نہیں لگاتا, آپ کا پیرالل ہے, ہم پلہ ہے, تو نکاح ہو گیا ہے, تو ایسے موقع پہ پھر علیحدگی اختیار نہ کریں. آپ کو تو ویسے بھی حق نہیں ہے علیحدگی کا, وہ تو شوہر کے ہاتھ میں طلاق ہے, تو وہ چھوڑنا طلاق دے گا تو آپ کا نکاح ختم ہوگا, نہیں دے گا تو نکاح ختم نہیں ہوگا.
اسلام میں عورت کو یہ تو حق ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کرے، لیکن شادی کرنے کے بعد یہ حق نہیں ہے کہ جب چاہے اپنے میاں کو چھوڑ دے، یہ حق نہیں ہے. طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اب وہ مرد اگر چھوڑے گا تو آپ کی طلاق ہوگی، نہیں چھوڑے گا تو نہیں ہوگی طلاق. اور میں مرد کو بھی مشورہ دوں گا، اگر بھائی آپ کو بیوی پسند ہے، اب یہ کام ہو گیا تو اب نبھائیں اس کو. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کی عزت بھی اسی میں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، زبردستی علیحدگی کی کوشش نہ کریں. باقی مجھے نہیں پتہ یہ کزن ہے کیسا، اب کوئی چرسی ہیروئن ٹائپ کا آدمی ہے، 2 نمبر ہے، تو پھر تو طلاق لینی چاہیے اس سے. بلکہ پھر تو غیر کفو میں جب نکاح ہوتا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کزن کے حالات بتا کے آپ انڈیا میں کسی بڑے مدرسے سے رابطہ کریں کہ وہ بتا دیں گے کہ یہ کفو تھا یا غیر کفو تھا، ہم پلہ تھا یا نہیں تھا. نارملی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، کزن چونکہ عام طور پر کفو بھی ہوتا ہے تو اس لیے نکاح ہو جاتا ہے اس سے. اذان سے پہلے بآواز بلند تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا. کسی نے پوچھا ہے جی اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جائے یا نہیں؟ اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھتا ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں جی، اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بدعت عمل ہے. جو جس طرح نبی سے صحابہ سے ثابت ہے، ڈائریکٹ اذان شروع کریں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کریں. دوبارہ التحیات پڑھنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا نماز میں دوبارہ التحیات پڑھنے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، التحیات کا تکرار نماز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات ہمیشہ ایک ہی دفعہ پڑھنا آپ سے ثابت ہے، تکرار اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بلکہ آدھی بھی پڑھ لی تو بھی دوبارہ، یعنی آپ کو جان کر کی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، غلطی سے پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب. بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے خریداری کرنا. کیسے کیسے سوال آ رہے ہیں بھائی، کیا بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے چیزیں خرید سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں بھائی، کیا دلیل ہے؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے چیزیں خرید لیں، پیدا ہوتے ہی ہو سکتا ہے چیز مہنگی ہو جائے، اور پیدا ہوتے ہی بھی تو کچھ پہنانا پڑے گا نا اس کو، یا اس کو انتظار کروائیں گے، تو خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بھائی. جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں منع کر رہے ہو بھائی. ہاں یہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہی ہے کہ شی ہے. آپ نے شی والے کپڑے خرید لیے، پیدا ہوا پتہ چلا ہی نکلا. ویسے تو بچوں میں ہی شی کا اتنا کپڑوں کا فرق نہیں ہوتا، لیکن آج کل تو ویسے ہی ڈاکٹر پہلے بتا دیتے ہیں کیا ہے. ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے، جو اللہ دے دے اس پہ صبر کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر خریدیں کوئی حرج نہیں. طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا. ایک بہن انڈیا سے پوچھتی ہیں طلاق کے بعد اپنی ساس کی بیٹی بن کر شوہر کے گھر رہنا ٹھیک ہے؟ بچہ اپنے ابو سے بات کرنا نہیں چاہتا. پہلے تو میں بچے کو بات کرنے پر مجبور کرتی تھی، مگر جب انہوں نے بچہ چھیننے کی کوشش کی تو اب میں بات نہیں کرواتی. طلاق کے بعد شوہر سے بات چیت کر سکتے ہیں کیا؟ شوہر بچہ چھین سکتا ہے؟ دیکھیں، طلاق اگر ایک ہے یا 2 طلاقیں ہیں جو رجعی ہیں تو پھر تو عورت کو بہرحال شوہر کے گھر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ نکاح ختم نہیں ہوا، شوہر کو رجوع کا حق ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، یا وقفے سے 3 دے دیں، یا شوہر نے 1 طلاق دی لیکن بائن کا مطلب نکاح ختم ہو گیا، تو پھر اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ عدت کے دوران عورت شوہر ہی کے گھر رہے گی. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. قرآن کہتا ہے طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو، اور نہ وہ خود گھر سے نکلے. اب اس میں 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں ہو، 3 طلاقیں ہو، سب برابر ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ طلاق کے بعد عدت عورت نے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے، اور اس دوران نان نفقہ سارا شوہر ہی کے ذمے ہوگا. پھر جب عدت پوری ہوگی تو پھر عورت شوہر کے گھر سے چلی جائے، جہاں چاہے، اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، کہیں اور شادی کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ. لیکن اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر عورت کو چاہیے فوراً شوہر کے گھر سے نکل جائے، کیونکہ وہ کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو 3 طلاق کو ایک کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کے اجماع کے بھی خلاف ہے، 4 اماموں کے اجماع کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو چونکہ آج کل اسکالر آپ کو مارکیٹ میں ہر طرح کے ملیں گے، ایسے اسکالرز ہیں کہ کوئی کہتا ہے 3 طلاقیں ایک اکٹھی دو تو 1 ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی حالت حیض میں 2 تو نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے حمل میں نہیں ہوتی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی جتنے پتھر اڑاؤ اتنے مفتی ملیں گے آپ کو. پھر کوئی کہتا ہے کہ جی 1 طہر میں، یعنی 1 مہینے میں جتنی طلاقیں دو 1 ہی ہوں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی 1 مجلس میں تو 1 ہوگی، 2 مجلسوں میں 2 ہو جائیں گی. چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے اسلام کو، کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں جو کنٹرول کر رہی ہو. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہوگی؟ امت بے لگام ہو گئی ہے.
تو اس لیے آپ نے صحابہ تابعین قرآن و سنت کی وہ تشریح لینی ہے جو صحابہ اور تابعین نے جس کو تشریح کو مانا. کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو. تو سارے صحابہ کے یہی فتاوی جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ یہی کہ ہو گئی, اور قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور وہ جو حدیث ہے 3 طلاق نبی کے دور میں ایک شمار ہوتی تھی, اس کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں, اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث لوگ بیان کرتے ہیں. تو اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے گھر میں رہے گی نا 3 طلاقوں کے بعد, تو میاں صاحب جائے گا, کیونکہ تھوڑے دن میں جب اس کو بیوی کی یاد آئے گی اور تڑپے گا تو جا کے ادھر ادھر سے حلال کروا لے گا بیوی کو, اور جا کے پھر اس کو لیپا پوتی کر کے نا, اس کو عورت کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے تو اس کو ورغلا کے فتوے شفتے دکھا کے حرام کو حلال کر لیتا ہے اپنے اوپر. تو اس بغیرتی سے بچنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت عدت اپنے باپ کے گھر گزارے 3 طلاقوں کے بعد. اور اگر شوہر دیندار ہے, وہ ایسا کوئی ناجائز فتویٰ نہیں لے کر آئے گا, تو پھر عورت شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے. لیکن دوسری شرط اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو, شوہر میں دینداری ہو, اس کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. اگر یہ ڈر ہے کہ طلاق کے بعد بھی شوہر زوجہ سے ہمبستری نہ کر لے یا گناہ میں نہ پڑ جائیں, تو پھر بھی عورت شوہر کے گھر سے نکلے گی, وہ وہاں عدت نہیں گزارے گی پھر وہ. تو یہ تو میں نے طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کا مسئلہ بتایا. دوسرا مسئلہ جو آپ کا ہے کہ اگر طلاقیں پکی ہو چکی ہیں اور عدت کے بعد بھی آپ شوہر کے گھر رہنا چاہتی ہیں, تو اس میں پھر یہ ہے کہ کیوں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے گھر. بعض دفعہ ساس اپنی بہو سے اتنی محبت کرتی ہے, وہ نہیں بہو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی, وہ کہہ رہی بھائی میرے بیٹے نے طلاق تو دے دی لیکن میری بہو اور میرا نواسا میرے ساتھ ہی رہے گا. تو اگر ایسی ساس کو محبت ہے آپ سے, اللہ کرے سب ساسیں ایسی پیاری پیاری ساسیں بن جائیں, تو پھر یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے اگر گناہ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. نارملی تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ مرد اور عورت نے ایک ساتھ اتنا ٹائم گزارا کہ ان کے بچے بھی ہو گئے, اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ یہ طلاق کے بعد بھی دوبارہ ان میں ملاپ ہو سکتا ہے. مرد کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں, عورت کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے نارملی یہاں بھی یہی حکم دیا جائے گا بھائی ڈیورس ہو گئی, آپ اپنے گھر جاؤ, بچے کو نانی سے ملاتے رہو, دادی سے ملاتے رہیں آپ. تو دادی جب چاہے بچے سے ملے, بچہ آپ دادی کے یہاں چھوڑ دیں, دادی اس سے پیار کرے, اس سے محبت کرے, یہ ٹھیک ہے. نارملی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے. لیکن عورت اگر ایجڈ ہو چکی ہے, عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے, یا شوہر کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, اب دونوں میں ملاپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, فتنے کا دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے, تاکہ بچے رولیں نہیں, اور جو ہے وہ یعنی ساس بھی سے بھی بچے جدا نہ ہو, بہو بھی جدا نہ ہو, یہ گنجائش ہے. لیکن بشرطے کہ دونوں میں ذرہ برابر بھی کوئی فتنے کا دور کا بھی اندیشہ نہ ہو. باقی جو آپ نے سوال پوچھا کہ طلاق کے بعد بچے کس کو ملیں گے, تو دیکھیں طلاق کے بعد یا علیحدگی کے بعد بچے, چھوٹے بچے ماں کو ملتے ہیں. تو لڑکا جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا, لڑکی جب تک 9 سال کی نہیں ہو جاتی, وہ ماں کے پاس رہے گی, اور باپ جب چاہے گا ان سے ملے گا, باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ بچہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا, تو یہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے کچھ باپ کے خلاف اس کے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہیں مل رہا, کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. تو آپ کے پر لازم ہے کہ بچے کے دل میں باپ کی محبت پیدا کریں, تاکہ وہ باپ سے ملتے ہوئے وحشت محسوس نہ کرے. دوسری بات یہ کہ لڑکا جب 9 سال کا ہوگا اور لڑکی جب 7 سال کی ہوگی, اچھا اس دوران اس سے پہلے باپ جب چاہے ملے, اور ہفتے میں 1 دن باپ اپنے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے بچوں کو رکھ سکتا ہے, اس سے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. ہفتے میں کم از کم 24 گھنٹے بچے باپ کے پاس رہیں گے. پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, یعنی لڑکا 7 سال کا اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی, تو پھر یہ باپ کے پاس رہیں گے, اور پھر جب چاہیں آپ بچوں سے ملیں, اور ہفتے میں 1 دن یہ آپ کے پاس رہیں گے. یہ جب ہے جب آپ کہیں اور شادی نہیں کر لیتی. اگر آپ کی شوہر کے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں اور شادی ہو جاتی ہے, تو پھر اسی وقت آپ کو بچے چھوڑنے پڑیں گے. سوتیلے باپ کے پاس آپ بچے نہیں لے جا سکتی, پھر بچے یا تو نانی کے پاس رہیں گے یا دادی کے پاس رہیں گے. اس طرح سے اس کی ترتیب ہے. باقی جو مزید تفصیل ہو تو آپ قریبی کسی مفتی سے رجوع کر کے پوچھ سکتی ہیں. لیکن طلاق کے بعد آج کل نہ مرد اللہ کی حدود پہ قائم رہتے ہیں نہ خواتین, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مرد کا بس چلتا ہے تو وہ بچوں کو ماں سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے, ماں کا بس چلتا ہے تو باپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی, بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. لیکن یہ سب باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. بیت الخلا جاتے وقت پاکٹ سائز کا قرآن جیب میں ہونا. علی معاویہ صاحب نے بحرین سے پوچھا ہے, نام بڑا خاندانی رکھا ہے ماشاءاللہ, علی معاویہ. چھوٹا قرآن مجید پاکٹ میں ہو تو ایسی حالت میں ہم کیا بیت الخلا جا سکتے ہیں؟
نہیں جا سکتے بھائی، قرآن مجید ہے یار، کیسے جا سکتے ہیں آپ بیت الخلاء میں؟ اس کو لے کے آپ باہر رکھیں پھر جائیں۔ سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ ایک بھائی صاحب نے انڈیا سے پوچھتا ہے، یہ کیا ان بھائیوں کے نام وام نہیں ہیں جو ایسی؟ کعبہ کی سمت معلوم نہ ہو تو کس طرف رخ کریں؟ بھائی جان کعبہ کی سمت معلوم نہیں ہو تو کعبہ کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کریں، پورا زور لگا دیں۔ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈل جاتی ہے، محلے والوں سے پوچھیں، کسی بھی طرح سے پتہ نہ چل رہا ہو، بالکل ہی جنگل میں ہو آپ تو کچھ بھی اندازہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ شاید جس طرف آپ کا دماغ جائے بس اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ دماغ کہیں نہیں جا رہا ہو تو بھی کہیں نہ کہیں لے جائیں دماغ کو، چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بیتے ہوئے وقت کے واپس آنے کی دعا۔ مفتی صاحب سنا ہے جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر وہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ بیتا ہوا وقت واپس آ جائے تو کیا یہ دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ایسی دعائیں مانگنا جو اسباب کی دنیا میں ناممکن ہو، یہ دعائیں مانگنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر اٹھا کے آپ اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ اس کو سونا بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ پتھروں کو سونا بنائے وہ تو، اور یعنی یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ اللہ کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ یہ کام نہیں کرتے۔ معجزہ دکھا دیں کسی کے لیے تو ایک الگ بات ہے، پیغمبروں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، یا کرامت دکھاتے ہیں تو کرامتیں مانگی تھوڑی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسی دعا مانگنا کہ جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہ ہو، یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ماضی چینج نہیں ہو سکتا، اب اللہ سے دعا مانگیں کہ یا ماضی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں بیتا ہوا وقت واپس آ جائے، آپ بیتے ہوئے وقت میں بڑے خوش تھے تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ خوشی والی زندگی آ جائے، تو یہ تو ممکن ہے بھائی۔ بعض لوگوں کا پاس بڑا خوش و خرم حسیب خوشی میں گزرا ہوتا ہے، حال ان کا بڑا ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ بیتے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، کتنا اچھا زمانہ تھا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ آگے والا شعر میں حذف کر رہا ہوں، تو اصل شعر پتہ نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو بگاڑ کے بنایا ہوا تھا بچپن میں، تو وہ والا میں حذف کر رہا ہوں، کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلا مصرع۔ تو بیتا ہوا وقت یاد آتا ہے، بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ جو مجھے خوشیاں تھیں وہ خوشیاں لوٹا دے میری دوبارہ۔ بلکہ آپ وہ لوٹانے کی بات کیوں کریں، آپ سیدھا سیدھا یہ دعا مانگیں، اللہ مجھے ایک راحت والی خوشیوں والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ وفی اہلی ومالی۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اے اللہ مجھے عافیت دے، یعنی ہر پریشانی سے بچا رہوں میں، عافیت والی زندگی دے میرے دین کے معاملے میں بھی، یعنی میرا دین بھی مصیبتوں سے بچا رہے، دین میں بھی نقصان نہ ہو، اور میری دنیا میں بھی نقصان نہ ہو، میرے اہل و عیال کا بھی نقصان نہ ہو، میرے مال کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو یہ دعا مانگیں، اور تمام امور میں اللہ مجھے عافیت والی زندگی دی، خیر و عافیت والی۔ یہ بہترین دعا یہ مانگنی چاہیے، اپنی طرف سے اوٹ پٹانگ الفاظ دعا میں استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی، حمل کو چھپانا، انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا حمل کو چھپانا بہتر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمل چھپانا چاہیے، نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حمل تو بھائی کسی کا باپ نہیں چھپا سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو یہ کیسے کیا کریں گے اس حمل کو چھپا کے؟ تو یہ غلط باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، شوہر کو تو بتانا ہی ہے، رشتہ داروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی کا مشکوک حرکتیں کرنا، استغفر اللہ۔ امریکہ، میری کچھ عرصے سے قبل ایک لڑکی سے منگنی ہوئی، وہ دیندار اور پرہیزگار نہیں تھی، رات دیر تک آن لائن رہتی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ مجھ جیسے داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ منگنی پہ رضامند ہو گئی، میں نے منگنی توڑ دی۔ اب ایک اور جگہ میرا نکاح ہوا، وہ بظاہر نمازی پرہیزگار ہے، اس کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں سادہ موبائل ہے، مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس اپنا ذاتی ٹچ موبائل ہے اور وہ بھی رات دیر تک آن لائن رہتی ہے، حالانکہ میں اس کا شوہر ہوں، مگر مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی ہے۔ اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور بھائی آپ کی بیگم زیادہ رات دیر تک آن لائن رہتی ہے، تو آن لائن تو بہت سو کی بیگمیں رات دیر تک رہتی ہیں، تو ایک دم سے شک نہ کریں، تفتیش کر لیں، اس میں کیا جا رہا ہے، تفتیش کر لیں بیگم یہ اتنی دیر تک کس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر وہ بتا دے گی، شریف خاتون ہوگی تو بتا دے گی بھائی دیکھو اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں بتا رہی ہے تو پھر ایک شک کی بات ہے، بھائی کیوں نہیں بتا رہی، بھائی تم 2 گھنٹے پتہ نہیں بیگم کس سے باتیں کر رہی ہو، ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اللہ معاف فرمائے یار، یہ پتہ نہیں سوسائٹی ہماری جا کدھر کو رہی ہے۔
پہلے زمانے میں ہمارے پاس جو جھگڑے آتے تھے ساس بہو میں نہیں بن رہی, نندوں سے نہیں بن رہی, اب عجیب ٹائپ کے جھگڑے آ رہے ہیں. یہ لبرلزم پھیل رہا ہے نا, عورت کو آزاد آزاد, عورت پردے سے آزاد ہو رہی ہے, مزے مردوں کے ہو گئے ہیں, مزے جو ہیں وہ مردوں کے ہو گئے ہیں. دین تھا, مذہب تھا, خدا کا خوف تھا, اس کو تو لوگوں نے ایک دقیانوسی سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے, اللہ رسول کیا ہوتے ہیں, جنت جہنم کیا ہوتی ہے, اس کا تو اللہ معاف فرمائے ہمارے لبرل لوگ مذاق اڑانے لگے. تو جب آپ اسلام سے نفرت کرو گے تو پھر اس کا یہی رزلٹ آئے گا سامنے. مرد بھی برباد ہو رہے ہیں. بہت سی خواتین کو ہے کہ مرد آن لائن پتہ نہیں کس سے گپے مارتا رہتا ہے, ہم پوچھتے ہیں تو ایک دم اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, غصہ کرتا ہے, تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی, تم کیا مجھ پہ شک کرتی ہو, یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں آج کل. تو یہ گدے گھوڑوں والی سوسائٹی بن جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی, انسان نہیں رہیں گے یہاں پہ. تو آپ نہ فالو کرو بھائی مغربی کلچر کو, اسلام کو فالو کرو. مغرب کے پاس تہذیب نہیں ہے, تہذیب اسلام کے پاس ہے. مغرب کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, تو اس سے ٹیکنالوجی اور سائنس تو لو آپ, تہذیب مغرب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. حالت حیض میں تلاوت و ذکر کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں مینسز کی حالت میں موبائل سے دیکھ کر کوئی سورت پڑھ سکتی ہوں, قرآن کی تفسیر تلاوت یا تفسیر سن سکتی ہوں, جو صورتیں یاد ہیں, دعائیں, درود شریف, آیت الکرسی, کیا وہ زبانی پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں, حالت حیض میں صرف قرآن مجید کی آپ زبان سے تلاوت نہیں کر سکتی, باقی تسبیحات بھی کر سکتی ہیں, آپ قرآن کی تلاوت سن بھی سکتی ہیں, موبائل پہ مطالعہ بھی کر سکتی ہیں قرآن کا, یعنی دیکھ کے, زبان سے نہ قرآن کی تلاوت کریں, ویسے پڑھ سکتی ہیں ایسے دل میں, تو یہ سب جائز ہے. اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جن کا کوئی دعا سے تعلق ہے یا دم وغیرہ رقیہ سے تعلق ہے, وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں, قرآن کی نیت سے نہیں, آپ دعا کی نیت سے پڑھیں. جیسے قرآن میں جو دعائیں ہیں, آیت الکرسی ہے, وہ آپ پڑھ سکتی ہیں قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ ایک دعا کی نیت سے. تو آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا کی نیت سے, سورہ فاتحہ بھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ جو دعائیں ہیں قرآن مجید کی مشہور, یہ بھی پڑھ سکتی ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں. صرف قرآن کی زبان سے تلاوت نہیں ہو سکتی. بچوں کی دینی تربیت کے لیے کون سی کتاب پڑھیں, یہ میں سوال کا بعد میں جواب دوں گا. تعدیل ارکان, اس میں اور بھی حضرات سے مشورہ کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ. تعدیل ارکان چھوڑنے کا حکم. عامرہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں تعدیل ارکان چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا؟ نہ, اگر آپ نے نماز اتنی جلدی پڑھی کہ ابھی جیسے رکوع میں کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کے بقدر بھی آپ نے سکوت نہیں کیا, اس میں قرار نہیں کیا, اور ایک دم اسپیڈ سے, تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے, سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی. تو ٹھکا ٹھک جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ابھی صحیح طرح ناک سجدے میں ٹکی نہیں ہے, اور اتنی تعدیل ضروری ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تسلی سے انسان کہہ لے. اس سے بھی جلدی کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ واجب الاعادہ ہے نماز اس کی. لیکن سنت موقدہ کیا ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ, اس کے بقدر رکوع اور سجود میں اطمینان سے سجدہ کیا جائے, کم سے کم اتنی. والدہ نے خالہ کی بیٹی کو غلطی سے دودھ پلا دیا. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میری والدہ نے میری خالہ کی لڑکی کو غلطی سے رات کے اندھیرے میں دودھ پلا دیا تھا, کیا میرا اس سے نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ میں اس کو پسند کرتا ہوں, مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے, کیا غلطی سے پلانے کی وجہ سے کوئی معافی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, آپ کی خالہ کی لڑکی اگر 2 سال سے چھوٹی تھی اور پھر آپ کی والدہ نے اس کو دودھ پلا دیا, چاہے جان کر پلایا ہو یا غلطی سے پلایا ہو, تو وہ اب آپ کی بہن بن چکی ہے, آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. اور اگر اس کی عمر 2 سال سے زیادہ تھی, اسلامی لحاظ سے 2 سال, تو پھر دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر 2 سال سے کم میں پلائے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ 2 سال سے کم میں ہی پلایا جاتا ہے, تو اندھیرے میں پلایا, روشنی سے پلایا, اس جان کے پلایا, بھولے سے پلایا, آپ کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. عشرہ ذی الحجہ میں اپر لپس اور تھوڑی کے بال کاٹنا. مسز فہد کراچی سے پوچھتی ہیں, عشرہ ذی الحجہ میں جب قربانی کرنے والے کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, تو کیا کوئی شادی شدہ خاتون اپر لپس وغیرہ یا تھوڑی وغیرہ کے بال جو چہرے پہ آتے ہیں ریموو